زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات میں تاکیداً عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ سیکھا سکھایا جاتا ہے اور ذکر کرایا جاتا ہے، مراقبات کرائے جاتے ہیں اور اس میں تسبیحات ہیں، یہ ساری چیزیں امانت ہیں اور اس میں توارث ہے، یعنی یہ جس طرح وراثت چلتی ہے اس طرح یہ آگے چلتا ہے، اور جو کچھ مشائخ سے ملتا ہے وہ بعینی ہی آگے پہنچانا یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ بعض دوستوں کو ان کو اچھا سمجھتے ہیں یا ان کا خیال ہوتا ہے تو مراقبات میں اپنی پسند سے آیات جڑ دیتے ہیں، بعض کو شعر پڑھنے کا شوق آ جاتا ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس میں نقصان تو کر سکتا ہے، نفع نہیں کرتا۔ ابھی کل آپ ذکر کر رہے تھے، دوائر محبت کر رہے تھے اور اس میں وہ پڑھ رہے تھے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہ میں نے پہلی دفعہ آپ لوگوں سے سنا، مشائخ سے نہیں سنا۔ ایک ہی تسبیح ہے یحبہم ویحبونہ۔ اب یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ آپ نے کیوں لگایا؟ یہ آپ کو پسند ہوگا، یہ آپ کی مرضی ہوگی۔ تو جو جس کو یہ آیہ کریمہ پسند ہے وہ وہاں لگا دے تو یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح دین میں توارث ہے، قرآن حکیم جیسے سنا منوان ویسے آگے پہنچانا ذمہ داری ہے، حدیث شریف جیسے سنی منوان ویسے آگے پہنچانا ذمہ داری ہے، فقہی احکام جس طرح سے سنے اسی طرح سے آگے پہنچانا۔ یہ دین میں توارث ہے، وراثتاً ہمارے پاس آیا ہے، ہم اس کے امین ہیں، جیسا ہمارے پاس پہنچا ہے ویسا آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں اگر ہم کوئی غلطی کریں گے، کوتاہی کریں گے تو اس پہ جب تک عمل ہوتا رہے گا اس جرم کے ذمہ دار ہم ہوں گے یا وہ کوتاہی کرنے والا ہوگا۔ یہ معاملہ کیفیات کا ہے اور یہ بہت نازک ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ایک دفعہ کسی نے یہ سوال کیا تھا، غالباً چکوال میں بھی موجود تھا، کہ مراقبہ احدیت میں آپ غائب سے صیغہ غائب سے شروع کرتے ہیں اور متکلم پہ آ جاتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَكَ يَا اللَّهُ۔ واحد غائب سے شروع کرتے ہیں اور متکلم پہ ختم کرتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ جواب تو اس کا بڑا آسان سا تھا کہ قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ میں موجود ہے کہ ہم غائب سے شروع کرتے ہیں اور جمع متکلم پہ آ جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آگے جمع متکلم آ جاتا ہے، ایاک نعبد، واحد متکلم بھی نہیں، ایک ہی دم جمع متکلم آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت نے یہ جواب نہیں دیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے مشائخ سے اس طرح حاصل کیا، اس طرح سنا، ہم آگے اس طرح سکھا رہے، بات ختم۔
شاید حضرت کے پاس تو اس کے علاوہ بھی بہت سے جواب ہوتے. وہ تو متبحر عالم تھے، صرف و نحو پہ عبور تھا، منطق پہ عبور تھا، وسیع المطالعہ تھے، یاداشت بہترین تھی. تو متعدد جوابات حضرت کے پاس تو ہوں گے، لیکن جو جواب انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ ہم نے مشائخ سے اس طرح حاصل کیا، اس طرح سنا، اس طرح سیکھا، اور اس طرح ہم آگے سکھا رہے ہیں. تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے، خصوصاً جب کوئی ذکر کرا رہا ہوتا ہے تو وہ امین ہے، جو اس نے سیکھا ہے وہ آگے سکھائے. میں اس دفعہ اس لیے یہ ساری تسبیحات پڑھتا ہوں، میں پہلے نہیں پڑھا کرتا تھا، کہ آپ لوگ یاد کر لیں اور پھر اس سے باہر نہ جائیں. تو اس معاملے میں احتیاط لازم ہے. پھر جسے ذکر کرانے کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، وہ چودھری نہیں بن جاتا. میں نے یہاں دارالعرفان میں بھی دیکھا، جس کی ڈیوٹی لگی ذکر کرانے پر وہ کسی سے ٹانگیں دبوا رہا ہے، بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ وضو کوئی کرا رہا ہے، کوئی پانی ڈال رہا ہے، کوئی پاؤں دھو رہا ہے. تو بڑی مشکل سے یہ چیزیں روکی. اب مجھے نہیں پتا کہ رک گئی ہیں یا اب بھی چل رہی ہیں، بہرحال روکنے کی کوشش کی اور کرتا رہتا ہوں. وہ کوئی مافوق الفطرت آدمی نہیں بن جاتا جسے کہا گیا کہ تم ذکر کرا دو تو وہ کوئی بہت بڑا فرشتہ بن گیا. ایسی بات نہیں ہے. ایک خدمت ہے، ایک ڈیوٹی ہے، اگر اللہ نے کسی کی لگا دی تو اس پہ بہت ساری ذمہ داری پڑ جاتی ہے. پھر آگے جتنے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس میں بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات میری تلخی یا میری بدسلوکی سے کوئی بندہ ذکر ہی چھوڑ جائے گا تو جواب دہی تو میری ہوگی کہ تم کون ہوتے تھے، تم نے کیوں اس سے ایسا سلوک کیا کہ اس نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا. تو اس میں بڑائی نہیں، اس میں نزاکت آ جاتی ہے. اور بندے کو زیادہ ڈرنا چاہیے اور ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنی بہترین کوشش کرنی چاہیے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ تو بری ذمہ ہو جائیں گے، یہ تو سیکھنے والے ہیں، مجھ پر ذمہ داری ہے. مشاہدات اس میں ہو جاتے ہیں، لوگ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مراقبے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پر اعتبار کرنے کو ان کا دل نہیں چاہتا. اگلے دن یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ موتو قبل ان تو موتو کیا ہے، لیکن پوچھتے رہتے ہیں، اس طرف آتا کوئی نہیں. کسی کو مشاہدات ہوتے ہیں یا یہ بھی نہیں پتا ہوتے بھی ہیں، یا جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ اپنے خیالات بکتا رہتا ہے، لیکن سارے اس کے گرد ہوئے رہیں گے کہ جو میرا فلاں بچہ بیمار تھا اس کے بارے مراقبہ کرو، میری گائے نہیں دودھ دیتی اس کے بارے مراقبہ کرو. پتہ نہیں کیوں. تو اس سے تو اچھا ہے کہ آپ کسی نجومی کے پاس یا ان کے پاس جائیں اور وہاں سے حساب کتاب کریں. اگر تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے پھر تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ بیمار کا علاج کریں، اس کے لیے دعا کرائیں، اجتماعی دعا کرائیں، خود کریں، یہ بھی شرعی طریقہ ہے. لیکن یہ تو نہیں کہ ایک بندے کو پکڑ کر بیٹھ جائیں، تمہیں کشف ہوتے پتنیوں سے ہوتا بھی ہے کہ نہیں. اور یہ کون سا کشف ہے کہ جو لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے. کشف شاہ مشاہدہ ہوتا ہے تو اسے اپنے مراقبات کا ہونا چاہیے، اپنے معاملات کا ہونا چاہیے، اپنے حالات کا ہونا چاہیے. اور صاحب کشف کو تو اور زیادہ اصلاح احوال کا حامل ہونا چاہیے کہ اسے تو کشف بھی ہے، اس کے تو سارے کام اچھے ہوں. اور عجیب بات ہے، جن کے گرد لوگ جمع رہتے ہیں ان کے اپنے کام سیدھے نہیں ہوتے، انہیں اپنے کاموں کا کشف نہیں ہوتا، لوگوں کا کشف ہوتا ہے. اپنا کاروبار کرتے ہیں تو اس میں خسارہ ہوتا ہے، اپنا کوئی اور دنیاوی کام کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہوتا ہے، ادھر کشف نہیں ہوتا، لوگوں کے معاملات میں کشف ہوتا ہے. اور لوگ بھی ایسے ہیں
کہ رات دن اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ پر اعتبار کرنے کو یہ نہیں مانتے کہ اللہ بہتر کرے گا، یا ہم دعا کریں گے یا اللہ اس معاملے میں میری مدد فرما، یا مشکل ہے اور میں کمزور ہوں مجھ پر آسانی فرما، اس طرف نہیں آتے۔ تم کشف کر کے یہ کہو، کشف والا تمہارا کیا ٹھیک کر دے گا؟ صوفیاء کے نزدیک کشف کی حیثیت یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کریم اس پہ قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، تو انہیں کشف و مشاہدہ ایک مدد کے طور پہ دے دیتا ہے کہ اس سے بہلتے رہیں اور اس پہ قائم رہیں، یہ اس کی عطا ہوتی ہے۔ طلب و بہا اطفال الطریقہ، تصوف میں جن کے مزاج بچوں کی طرح ہوتے ہیں، جو کمزور مزاج لوگ ہوتے ہیں، انہیں کھلونے کے طور پر دے دیا جاتا ہے کہ یہ اس دھیان لگے رہیں اور چھوڑیں نہیں۔ پھر کشف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کسی کو بتا دے، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں بتاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے اللہ پاک دکھاؤ مردے کیسا زندہ ہوں گے، تو فرمایا 4 پرندے پال لو، ہلا لو، پہچان لو، پھر ان کا گوشت مکس کر کے دور دور پھینکو، پھر انہیں پکارو، دیکھو وہ زندہ ہو کر کیسے آتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کے سامنے زمین و آسمان کی سلطنتیں کھول کر رکھ دی، دکھا دیا سب کچھ۔ لیکن جب ذبح اسماعیل کی باری آئی تو کچھ نہیں بتایا کہ اسماعیل ذبح نہیں ہوں گے۔ یہاں کشف کیوں نہیں ہوا؟ ارض و سما کی سلطنتیں دکھا دیں، مردے کیسا زندہ ہوں گے دکھا دیا، لیکن جب اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کی بات اور ذبح ہو گئے، انہوں نے اپنی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا، اللہ کریم نے ان کی جگہ دمبا رکھ دیا۔ جب آنکھ کھولی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام کھڑے، مسکرا تو گھبرا گئے کہ یہ تو میرا خیال ہے جو میں نے کیا تھا وہ نہیں ہوا، میری قربانی تو نہیں ہوئی۔ فوراً وہی الہی آئی کہ قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دیکھا، یہ تو میرا کام تھا، میں نے اسماعیل کو بچا دیا تو بس۔ لیکن آپ نہ گھبرائیں، آپ کو جو حکم ملا تھا آپ نے اس پر عمل کر دیا آپ کی طرف سے۔ تو یہاں تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اسماعیل بچ جائیں گے اور دمبا ذبح ہو جائے۔ تو یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، جو چاہے